زمین دونوں اللہ نے بنائی ہے، بازار والی زمین اللہ نے بنائی ہے، مسجد والی زمین اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن جو یہاں پر مسجد کی نیت ہو گئی، اللہ کی نیت تو اندر ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اب نیت کرنے سے اس زمین کی اہمیت الگ ہو گئی۔ اہمیت یہ ہو گئی کہ یہاں پہ دنیا کی بات چیت نہیں کر سکتے۔ مسجد کیسے، کیا چیز سے اس کو اضافہ نہیں ہے، عمارت بن گئی ہے، بازار بھی مارکیٹ میں رہتے ہیں تو وہاں کوئی دکانیں ایسے بنے ہوئے ہیں، مکان رہتا ہے، لیکن وہ ایک دل کا ارادہ رہتا ہے، کوئی آدمی اس کا ذمہ دار رہتا ہے، وہ بتایا رہتا ہے کہ یہ مارکیٹ ہے، وہ شب وہ کھاتے ہیں، اور جہاں نیت ہے مسجد تو خیر وہ کھاتے ہیں۔ اب نیت کی وجہ سے دنیا کے سارے اعمال بنا ہو جائے، اس لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے یا جو مسجد میں رہیں یا اسی طریقے سے جماعتیں جو آتی ہیں ان سب کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے تو اعتکاف کی نیت کریں۔ حنفیہ کے یہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف ہوتا ہے، جیسے مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لینا چاہیے، عربی میں کر لیں، اردو میں کر لیں، نیت تو اصل دل کا ارادہ ہے۔ اور بہت سارے علماء احناف نے بھی الفاظ کو منع کر رکھا ہے، الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں، اسی لیے مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے ظہر کی نماز ہے، اور ظہر کی اندر جو ہے ظہر ہی سمجھ رہا ہے، لیکن زبان سے کہہ رہا ہے نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عصر، زبان سے کہا اس نے، اور وہ اندر یہی سمجھ رہا ظہر، تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، کیونکہ نیت کا اعتبار ہے، اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا، قصد القلب، تو وہ پایا گیا، الفاظ کا اعتبار نہیں۔ اور ایک آدمی سورج ڈوبا ہوا ہے یعنی بدلی ہے، اور ظہر کی نماز کا وقت ہے، وہ عصر کی نماز سمجھ رہا ہے، تو عصر کی نماز اندر سے عصر کی نیت ہے، عصر سمجھ رہا ہے، لیکن وہ صحیح الفاظ ادا کر رہا ہے، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر ہے، ظہر کا وقت، اور کہہ بھی رہا ہے زبان سے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر، اور سمجھ رہا ہے دل میں کیا ہے، اثر پڑ رہا ہوں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ الفاظ کو استحبابی درجے میں نیت کے ساتھ کہنے کا حکم ہے، اس کو بہت لازم سمجھنا بھی حدود سے آگے بڑھنا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم ہی لوگ حنفی ہیں تو اردو کی کتاب پڑھتے پڑھتے یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں منہ سے کہو، اور کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا، ایک مولانا صاحب کو دیکھا دارالقرآن میں پڑھاتے ہیں، نام نہیں لیں گے تو جائز رہے گا، نام لے لیں گے تو
غلط ہو جائے گا، غیبت ہو جائے گا۔ تو ابھی کل پرسوں نرسوں میں نے دیکھا، میرے سامنے تھے، میں مغرب کی نماز 2 رکعت اوابین پڑھ رہا تھا مسجد میں، نیت باندھا تھا، تو میرے سامنے تھے اور بہت دیر تک ایسے ہاتھ کانوں تک اٹھائے ہوئے تھے، تو بہت دیر تک یعنی وہی نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز اوابین واسطے اللہ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب یہ الفاظ وہ کہہ رہے ہیں تو فقہا نے منع کیا ہے، جو لوگ کسی بدعت کے خطرے میں ہیں تو لوگ ضروری نہ سمجھنے لگے، ان لوگوں نے منع کیا ہے کہ الفاظ ہی مت کہیں، لیکن جو صحیح مسلک ہے وہ یہی ہے کہ الفاظ کہیے لیکن اس کو ضروری نہ سمجھیے، استحباب کے درجے میں، تاکہ نیت الفاظ کے ساتھ متعلق ہو۔ تو نیت کا یہ معاملہ ہے۔ تو اصل میں یہ میں کہنا چاہ رہا تھا، اور بات لمبی ہو رہی کہ آپ سب لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں، بچے ہیں، طلباء ہیں، اتنا زیادہ جو ہے آداب مستحضر نہیں رہتے تھے، کچھ بھی بات چیت ہو رہی ہے تو مسجد کی بے ادبی ہو سکتی ہے، تو بے ادبی نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس کے لیے اعتکاف کی نیت، جب بھی آپ باہر گئے اس کے بعد اندر آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ طلباء سے اتنا زیادہ خیال نہیں ہو پاتا، لیکن یہ اعتکاف کی نیت کر لیا تو سب چیزیں جو ہو رہی ہیں اب عبادت کو شمار۔ تو یہی میں کہنا چاہ رہا تھا، تو طلباء آ رہے ہیں، وہ نیت کی بات اسی لیے میں نے کہی، میں نے کہا بخاری کی حدیث بھی پڑھ دوں، انما الاعمال بالنیات۔ تو نیت کا بہت ہی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اب یہی ہے، بلڈنگ ہے، مان لیا 1 کروڑ کی مسجد ہے، اور 1 کروڑ کی ساری چیزیں اس کی لگی ہیں، دیواروں میں سیمنٹ، سنگ مرمر، چھت، اس کی ساری نیسیسٹیز، پنکھے اور اس کا ڈیکوریشن، ساری چیزیں ملا کر کے مان لیا 1 کروڑ۔ تو 1 کروڑ جو ہے، اگر ہم اس کو سوچتے ہیں کہ 1 کروڑ کی عمارت ہم گو ڈاؤن کے لیے استعمال کریں گے، تو یہ جو سوچتے ہیں یہ ایسے نکل کر کے دیواروں میں اس میں جاتا نہیں ہے، دکھتا نہیں ہے کہ جا کر کے دکھے یہ تو وہاں سے چسپا ہو جائے، ایسا کچھ نہیں۔ لیکن اسی سوچنے کی وجہ سے اس دیوار کا کوئی ادب نہیں، وہ دیوار عام گھر کی طرح ہے، وہ مکان عام گھر کی طرح ہے، اس پہ آپ نماز پڑھیں گے تو عام گھر میں نماز پڑھنے کی طرح ہے، اس کی کوئی الگ سے خصوصیت نہیں ظاہر ہو، عام جگہ کسی نیت کی وجہ سے۔ اور گو ڈاؤن مارکیٹ کی طرح ہے تو شرط و موقعات میں بقائدرز ہو جائے۔ اب اسی بلڈنگ میں جتنا ہم نے 1 کروڑ خرچ کیا ہے، اسی بلڈنگ کو ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، کیا 5 وقت نماز کے لیے میں نے بنایا ہے اسے، یا بنوایا ہے سب لوگ مل کر کے جو۔ تو اب یہی نیت کہاں دیواروں سے جا کے ایسے لگتی ہے، الگ سے کچھ چپکانا پڑتا ہے کہ کاغذ سے لکھ کر کے پورا سب دیواروں پہ مس کر دیجیے، ٹچ کر دیجیے، ایسا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن یہی اس میں اتنی تاثیر ہے، اتنی قوت ہے کہ اب در و دیوار میں برکت آ گئی۔ اس کی صفائی کرنے سے جنت کی حوروں کے لیے آتا ہے حدیث میں کہ حوریں آپ کے لیے گویا کہ الاٹ ہو گئی۔ اس میں نماز پڑھیں گے تو 27 گنا ثواب جماعت کے ساتھ، اور اس کے علاوہ الگ سے مسجد کا ثواب۔ اس میں 10 دن کا اعتکاف رمضان والا کر سکتے ہیں، اور جامع مسجد ہے تو 500
ایک رکعت کا، ایک نماز کا ثواب 500 نماز کے برابر ہے۔ تو یہ سب کیسے بڑھ رہا ہے؟ نیت تو اندر ہے، ہم سوچنے کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہی سوچنا کیا ہے، اتنے سارے احکام اور ثواب لا رہے ہیں۔ تو اس لیے نیت کا شریعت کے اندر بہت دخل ہے۔ اسی نیت کو شریعت کے تمام احکام کا ایک ایک ٹکڑا بنا دیا گیا ہے، ہر حکم کا ایک ٹکڑا ہے۔ کوئی بھی وضو کرنا ہے تو اس کا ایک ٹکڑا ہے نیت، نیت کیجیے تب ثواب ملے گا۔ شریعت کے جتنے احکام ہیں سب کے الگ الگ حصے ہیں۔ نماز ہے، نماز کا ایک حصہ ہے، اس کا جز ہے، اس کی جڑ ہے کیا؟ نیت۔ نیت نہیں کیا تو ثواب نہیں ملے گا، اور یہاں ثواب ہی مقصود ہے، اس لیے نماز ہی نہیں ہوگی۔ وضو میں نیت نہیں کیا تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن وہاں وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے، اس لیے وضو ہو جائے، ثواب نہیں ملے گا۔ بسم اللہ پڑھ کر کے وضو کریں گے تو بسم اللہ کی تاثیر پڑھنے ہی کی وجہ سے پورے بدن سے گناہ جھڑے گے، اور بغیر بسم اللہ کیے نیت ہے وضو کرنے کی، لیکن بسم اللہ پڑھے بغیر ہم نے وضو کیا تو اعضائے وضو سے گناہ جھڑے گے، تو ادھر تو بسم اللہ کی برکت ظاہر ہے، لیکن ادھر نیت کی برکت سے کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، ای ثواب الاعمال بالنیات۔ اور نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں نیت نہیں کیا تو ثواب نہیں ملے گا، اور ثواب مقصود ہے، اس لیے روزہ ہی نہیں ہوگا اور حج بھی نہیں ہوگا۔ اور ہم نے آپ کو جلالین کی تفسیر میں بتایا تھا، وہ جانور ہے، جانور کے لیے ہم نے نیت کر لیا کہ یہ پیران پیر کے نام سے ہے، تو اب پیران پیر یعنی غیر اللہ کے لیے ہم نے تخصیص کر دی، تو غیر اللہ کے لیے تخصیص کر دی، اندر سے صرف سوچا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا کہ سوچنے کی وجہ سے حرام ہونا اس کے ایک ایک حصے میں، جز میں، رگ و ریشے میں حرمت سرایت کر جائے۔ محض پیران پیر کے نام سے چھوڑ دینے سے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کو چھوڑ دینے سے، یہ نیت کر لینے سے اس کے ہر ہر جز میں، ہر ہر حصے میں حرام ہونا سرایت کر جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ بھی مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ اب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کریں، ایک قول ہے اور وہ نیت ہے، جیسے نماز میں بتایا تھا، قول ظہر کا اور نیت عصر کا، تو قول کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی یہاں پر قول ہے بسم اللہ اللہ اکبر، حالانکہ بسم اللہ، اللہ کا نام لینا، اللہ اکبر، تو اس کی تاثیر ایسی نہیں ہوگی کہ جو حرمت آئی ہے اس کو کیا کر دے؟ دھل دے، دھو دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ پڑھنا بیکار ہوگا۔ اس میں جو نیت ہم نے کیا ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، پیران پیر کے نام پر ہے، تو اس کی نجاست، گندگی اور اس کی حرمت اس کے رگ و ریشے میں سرایت کی ہوئی ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ کیا چیز سرایت کر رہی ہے، کچھ تو جاتے ہوئے دیکھا نہیں، نیت تو اندر ہوتی ہے، لیکن اتنی زیادہ اس کے اندر طاقت ہے، حول اور قوت ہے کہ اس کے رگ و ریشے میں حرمت پیوست ہے۔ اتنی بری چیز ہے برا سوچنا کہ اللہ نے سب جانور پیدا کیے، ساری مخلوقات پیدا کی، جمادات، نباتات، اشجار، احجار، اشرف المخلوقات، سب کو پیدا کیا ہے، تو اس خالق نے جو پیدا کیا ہے اس کو ہم خالق سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسی کا پیدا کرتا ہے، اسی کے لیے۔
لیکن اس میں سے ایک چیز کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پیر کے لیے، ہمارے بزرگ کے لیے، ہمارے استاذ کے لیے، ہمارے دوست کے لیے. تو یہ جو سوچ لیا اس کی وجہ سے اتنی زیادہ خرابی آ گئی نیت کی وجہ سے کہ وہ پورا کا پورا جانور کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. اور یہی قریب قریب ہے کہ ہم اس جانور کو جہاں شرک ہوتا ہے وہاں جا کے ذبح کریں تو فار دا گریٹ کاز، یعنی وہ اوپر جا کر کے دیکھیں تو اس میں بھی نیت ہی ہے، لیکن اس کو ایسے کہا جائے گا کہ شرک کی جگہ، خراب جگہ کی بھی خرابی اس میں آ جاتی ہے. وہاں پہ ذبح کریں گے کہ ہم نے سوچا ہے کہ مندر میں فلاں جگہ پہ جہاں پہ وہ لوگ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، بلی دیتے ہیں، وہیں پہ ہم اپنے اس جانور کو بھی قربان کریں. انصاف نصب جگہ متعین کی ہوئی تو وہاں پہ لے جا کر کے ہم ذبح کریں گے. تو اس جانور میں بھی اس تعین کی وجہ سے گندگی اور خباثت چھا جاتی ہے. تو اب وہاں بھی جا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں گے، تب بھی وہ پورا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے. تو آپ اس کو سمجھے رہیں گے تو جو اپنے گاؤں وغیرہ میں اس طرح کی کنوری کہتے ہیں، کنوری ہوتی ہے، اس طرح کے جانور کو قربان کرنا ہوتا ہے، تو اس کو آپ سمجھے رہیں گے. آپ لوگوں کو بتا دیں گے، بتانے کے بعد عمل کروانے کے ہم ذمہ دار نہیں. لست علیہم بمسیطر، حضور کے لیے کہا گیا، تو وارث حضور، وارث انبیاء کے لیے بھی وہی رہے گا. تو ہم کم سے کم سمجھ کر کے بتلا سکتے ہیں. تو یہ جو صفائی ہے اصل دل کی صفائی ہے، اور اسی دل کی صفائی کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے دل کو صاف کیا. تو دل میں کیا ہے؟ دل میں یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے اس بت نے پیدا کیا ہے، تو تعلق اللہ سے ختم ہو گیا. تو اس کا نام کیا ہے شریعت میں؟ کفر. دل میں ہم نے جو یہ بیٹھا رکھا ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں تب یہ ہمارے بتوں نے پیدا کیا، یعنی نسبت مخلوق کی اللہ کے بجائے اللہ کی مخلوق کی طرف کر کے اس کو خالق بنا دیا. تو پورا دل کیا ہو گیا؟ پورا دل گندا ہو گیا. اب اس گندگی کو کفر کہتے ہیں اور اس دل کو کافر کہتے ہیں، اور اس دل پہ جو جسم سوار ہے پورے جسم کو، ڈھانچے کو کافر کہتے ہیں. اب وہی دل سب سے پہلے اس کو صاف کیا، اور وہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ تسلیم. ہم مانتے ہیں اے اللہ آپ سارے جہان کے خالق ہیں. تو ساری مخلوق کی نسبت اللہ کی طرف کر دی. تو اب وہاں سے گویا کہ گندگی کو صاف کیا. تو سب سے پہلا درجہ اور سب سے اہم درجہ گندگی کو صاف کرنے کا کیا ہے؟ وہی دل. تو وہاں سے صفائی ہو گئی. تو اسی صفائی کا نام ہے ایمان. کفر ختم ہوا، اب ایمان ہو گیا. اب اسی ایمان دل والے کا نام ہے مومن. تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ صفائی کرنا، دل کی صفائی کرنا، دل کو گندگی سے ہٹانا. اب تھوڑا دل گندا ہے، تھوڑا اوپر بھی گندا ہے، ایسے رہتا ہے سب. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت سارا چھوٹ ہے. آدمی اندر سے مانتا نہیں ہے لیکن مانتا ہے، کہتا میں سب مانتا ہوں، اس کا نام بھی مومن ہے. ایک آدمی نے جان بچانے کے لیے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا کہ یہ اس نے کہہ دیا جب، تو پھر ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں. تو بہت زیادہ چھوٹ ہے
وسعت ہے، گنجائش ہے۔ تو اس لیے اندر سے بھی ہم لوگوں کا دل گندا ہے، اور باہر سے بھی جو اثر ہونا چاہیے اسلام کامل، ایمان کا تقاضا ہے اسلام کامل، تو ایمان کامل اسلام کامل، تو اوپر سے بھی نماز پڑھا چھوڑ دیا، نیک کام کیا چھوڑ دیا، گناہ کیا چھوڑ دیا، ایسے چل رہا۔ اور شریعت میں بھی ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹاتی رہتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جانتے ہیں۔ تو اصل صفائی کیا ہے؟ اصل صفائی وہی اندر جو گندگی ہے اس کو صاف کر دیا تو مومن ہو گیا۔ اب وہ پورا اندرون کیا ہونا چاہیے؟ اجلا۔ اللہم اغسل خطایا، پوری طرح اللہ دھل دے، بالثلج، برف سے، پانی سے دھل دیتے، ایک دم ہونا چاہیے اجلا، اور اوپر بھی اس کا سفید ہونا، پاک ہونا، صاف ستھرا ہونا، اوپر سے بھی نظر آنا چاہیے۔ تو اندر اور باہر دونوں تزکیہ ہو، یہی اصل مطلب ہے۔ اندر کا تزکیہ اندر سے ہوگا، ظاہر سی بات ہے کپڑے کو صاف کرنا ہے تو کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن لگانا پڑے گا، ہر چیز کا الگ انداز ہوتا ہے صاف کرنے کے لیے، اس کو ایسے صاف کیا جائے گا۔ برتن کو صاف کرنا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے، فرش کو صاف کرنا تو اس کا طریقہ الگ ہے، وہ گاڑی واڑی صاف کرنے کے لیے وہ بنا ہوا ہے، گرد اڑانے کے لیے الگ ہے صاف کرنے کا، اندرون صاف کرنے کا طریقہ الگ ہے، بیرون صاف کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ تو اندر سے جو صفائی ہوتی ہے اس کے صاف کرنے کا نام ہے احسان، اس کے صاف کرنے کا نام ہے احسان، اسی کا نام ہے تصوف۔ اندر سے صفائی کر رہے ہیں اس کا نام ہے تصوف، باطن، اور باہر کی صفائی ہو اس کا نام ہے شریعت، اس کا نام کیا ہے؟ شریعت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے شریعت و طریقت، تصوف، شریعت و تصوف۔ تو تصوف اندرون کو صاف کرنا اور شریعت بیرون کو صاف کرنا۔ اب اندر کی صفائی ہوگی اگر تو باہر اثر معلوم ہوتا ہے، باہر کی صفائی ہوگی تو اندر اثر پہنچتا ہے۔ باہر اوپر کپڑا رکھ لیں بھگا کر کے سر پہ، روزہ ہو سکون معلوم ہوتا، روزہ الگ سے نہیں ٹوٹتا، اور اندر بھوکے ہوں تو یہ اعضا بھی کیسے رہتے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، نہیں گناہ کی طرف مائل ہوتے، زیادہ حرکت ادھر ادھر نہیں کرتے۔ معلوم ہے کہ اندر کا اثر باہر، باہر کا اثر اندر پڑتا ہے۔ تو جو فقہ ہے، فقہ اور شریعت یہ بیرونی احکام ہے، اور ہم ظاہر کے مکلف ہیں، یعنی ظاہر کو دیکھ کر کے بتا دیں گے ایسا ہو رہا ہے، ظاہر میں جو چیز دیکھیں گے وہی فیصلہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باطن کے مکلف نہیں، باطن دکھتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم کو اپنا باطن دکھتا ہے، تو اپنا باطن دکھتا ہے کہ اندر ایمان ہے یا کفر، لہذا اس کے اعتبار سے ہم کو اپنے اندر کی صفائی کرنا ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں معلوم ہے تو مومن ہے، اللہ کو نہیں مانتے تو معلوم ہے نہیں مانتے تو کافر۔ اب اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کو مانیں، ماننا دل کا کام ہے، تو وہ اللہ کی نعمتوں کو مانیں گے تو اس کا نام ہو گیا شکر، شکر کر رہے ہیں۔ اندر سے یہ سوچ رہے ہیں کہ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جنت دیں گے، تو اس طرح ماننے کا نام ہے رجا، امید۔ اور اندر سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ایمان تو لے آئے ہیں
لگ نہیں رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، تو رجا نہیں ہے، نا امیدی ہے، یاس ہے۔ تو وہی اندرون کو مختلف انداز سے صاف کرتے رہنے کا نام تصوف ہے، کہ بندے کے دل میں شکر گزاری ہو، بندے کے دل میں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ ہو، بندے کے دل میں اللہ سے امید ہو، بندے کے دل میں اللہ سے نا امیدی نہ ہو، بندے کے دل میں بڑائی نہ ہو، تکبر، بندے کے دل میں تواضع ہو۔ تو یہ جو اندر کی سب چیزیں ہیں، دل سے متعلق، باطن سے متعلق چیزیں ہیں، یہ احسان کے تحت اس کی گفتگو کی جاتی ہے، اور احسان وہی تصوف ہے، صفائی کرنا۔ تو پہلے اندر سے صفائی کریں گے تب باہر صفائی ہوگی۔ مان لیا اندر میں کھانا رکھا ہوا ہے پتیلی میں، سڑا ہوا کھانا، اور باہر ہم نے خوب صاف ستھرا کر کے اور سینٹ وغیرہ چھڑک دیا پتیلی کے اوپر، کپڑا بھی اڑا دیا، خوب خوشبودار باہر سے بنا دیا، اس پر چادر وادر بھی چڑھا دیا، سب اچھے سے کپڑا کہ باہر سے ہم نے کیا کر دیا، صاف ستھرا کر دیا، لیکن اندر میں کھانا سڑا ہوا ہے تو اس کا اثر باہر ہوگا نا۔ تو ایسے ہی ہم نے اوپر سے کیا کیا، خوب چادر ادھر چڑھا دیا، جبہ کبا ٹوپی اور یہ لنگی اور دستار یہ سب لگا لیا، لیکن اندرون میں کبر کی سڑان بھری ہوئی، ناشکری کی سڑان بھری ہوئی، گندگی، تکبر اندر بھرا ہوا ہے۔ تو اوپر کی جتنی چیزیں ہیں چند دنوں ایسے نظر آئیں گی، ورنہ سڑان اس کے اندر سے، بدبو اس کے اندر سے باہر آئے گی۔ تو اسی کو نکالا جاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان سب چیزوں کی بڑی پرکھ ہے۔ ایک صاحب آئے، حضرت نے ان کو اجازت بھی دے دیا تھا کہ آپ جو ہے اپنے یہاں کام کر سکتے ہیں دین کا۔ تو آئے تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا میرا لڑکا ہے۔ کہا کہ کتنے سال کا ہے؟ بتایا 12-13 سال کا، جتنے میں ٹکٹ لگتا ہے 10 سال پہ شاید لگتا ہے، 12 پہ لگتا ہے، 12 پہ شاید لگتا ہے، 12-13 پہ لگتا ہے، 12 سے اندر ٹکٹ نہیں لگتا۔ تو بتایا انہوں نے کہ ہے تو یہ بڑا، لیکن دکھنے میں چھوٹا دکھ رہا ہے، اس لیے اس کا جو ہے ٹکٹ میں نے ہاف لیا یا نہیں لیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہے کتنے سال کا؟ کہا یہ ٹکٹ کے لائق ہے، لیکن اوپر سے دکھ رہا ہے، نہیں لیا۔ تو حضرت نے کہا بتاؤ، ابھی یہی اندر سے تمہارا دل صاف نہیں ہوا کہ کوئی کام اللہ کے لیے کرتے یا غیر اللہ کے لیے کرتے، اندرون تمہارا سڑا ہوا ہے، تمہاری بیعت اور خلافت واپس چھین لیا کہ تم آج سے میرے شاگرد نہیں ہو، اور کہا جاؤ یہاں سے، صریح گناہ کبیرہ کر رہے ہو، خیانت کر رہے ہو، جان رہے ہو، اس کے باوجود جو ہے تم نے ٹکٹ نہیں لیا، یہ کیا ہے؟ یہ دوسرے کے مال کو چھین لینا ہے، یہ حرام ہے۔ تو اس طریقے سے اندرون خراب ہے، بیرون کو دیکھ کر کے حضرت تھانوی نے اجازت دی، لیکن اندر کیا ہے؟ اندر ابھی گندگی بھری ہوئی ہے کہ خوب سے نفس نہ گردد بسالہ معلوم، اندر کی خباثت اور گندگی سالہ سال تک پتہ نہیں چلتی۔ تو ہم لوگ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور بیٹھتے رہیں گے اور نیک کام جو کرتے ہیں کرتے رہیں گے، اس کا حاصل یہ ہے
کہ ہمارا اندرون بیرون دونوں مطابق ہیں ایک دوسرے کے، اور مطابق رہے گا نہیں، رکھنے کی کوشش کرتے رہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو دنیا کی چیزیں چلتی ہی رہیں گی، اور اسی لیے ضابطہ ایسا بنا دیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹاتی رہتی ہیں۔ کسی نے گناہ کیا، جھٹ سے اس کی جگہ پہ نیکی کر لی، فوراً سورہ اخلاص پڑھ لیا 3 بار، ایک قرآن کریم کے برابر یا ثلث کے برابر ثواب ہو جائے گا، ایک قرآن کے برابر ثواب ملا۔ تو اب اتنا ثواب مل گیا کہ اس کو تولیں گے تو نیکیاں غالب آ جائیں۔ تو ہمیشہ یہ کوشش کر کے چلتے رہنا ہے کہ ہماری نیکیاں غالب رہیں۔ بس اگر ہم یہی کر کے چلے جاتے ہیں تو قرآن کی آیت کے مطابق ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جو قرآن میں آیا ہے اس کی نیت کرنا عین حکم شریعت ہے۔ تو یہ ہم یہی نیت کر رہے ہیں کہ ہم اتنے بڑے نہیں بن سکتے، یا اللہ آپ نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ کم سے کم ہماری نیکیاں ہمیشہ غالب ہی رہیں۔ تو یہی ارادہ کر کے چلتے رہنا، گویا کہ ہم تصوف کے راستے پہ چل رہے ہیں اور شریعت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ شریعت اور تصوف ایک سکہ ہے، اور سکے کے دونوں رخ ہیں۔ ایک رخ کاٹ دیا جائے تو پیسہ نہیں چلے گا، یہ تو نہیں چلنے والا، یہ تو ہے ہی نہیں، سب بٹا ہوا ہے۔ نوٹ ہے وہ ایک طرف چھپی نہ ہو آپ کی 500 کی نوٹ تو نہیں چلے گی۔ تو شریعت جو ہے اسی طرح نوٹ کے 2 رخ ہیں، ادھر شریعت ادھر تصوف۔ اگر ایک طرف مٹا ہوا ہے برابر ہے تو نہیں چلے گا۔ جیسے دنیا میں نوٹ نہیں چلتی، ایسے وہ اسلام دین معتبر نہیں۔ تو اس لیے احکام شریعت کو پوری طرح سے لے کے چلنا، ظاہری جو احکام ہے، نماز ہے، نماز میں کیا ہے، پہلی رکعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں بیٹھنا نہیں چاہیے، استراحت مکروہ ہے ہمارے یہاں، تو ڈائریکٹ ہم کھڑے ہو گئے، یہ شریعت ہے، قانون۔ اب اس میں ہم نے اس کے خلاف کیا، استراحت کر کے اٹھ رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، شریعت کے ایک رخ، اسلام کے ایک رخ، جو شریعت ظاہری چیز ہے اس کو ہم کم کر رہے ہیں تو ثواب کم ہو جائے۔ ایسے ہی باطنی، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں وسوسہ آ رہا ہے، آنے دیجیے، لیکن بیٹھ کے پورے دکان کا حساب کر رہے ہیں، اب وہ کیا ہے، وہ اتنا کم ہو گیا۔ تو اتنے کم ہونے کی وجہ سے گویا کہ اس طرف کا نوٹ کا اتنا حصہ نہیں چھپا، ظاہر کا اتنا نہیں چھپا، باطن کا اتنا نہیں چھپا، تو اس کے اعتبار سے ہمارے مومن ہونے میں، مسلم ہونے میں کمی رہے۔ تو اس کمی کو ایسے دور کرتے چلتے رہے، کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب، لیکن اپنے کو چلاتے رہنا ہے، اور چلتے چلتے اسی طریقے سے آخری وقت آ جائے گا۔ مسواک کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے، تو وہ کلمہ طیبہ جس کو 80 سال کے کافر بوڑھے نے پڑھا تو پوری زندگی کے بڑے بڑے گناہوں کو اس نے ختم کر دیا۔ تو ہم تو الحمدللہ اسی چکر میں تھے کہ نیکیاں غالب رہیں، کبھی گناہ غالب ہو گئے، نیکیاں غالب، گناہ غالب۔ اس میں سے ایک نیکی یہ کر رہے تھے مسواک کرنا، اس نیت سے کر رہے تھے کلمہ طیبہ نصیب ہو، اب وہ نصیب ہو گیا تو اپنا بیڑا پار کہ اب نیکیاں غالب کیا ہے، وہ گناہوں کو تو ڈیلیٹ ہی کر دیا، مٹا ہی۔ تو اس طریقے سے اپنا معاملہ ہے کہ ہم کو اس طرح چلتے رہنا ہے، تو چلتے چلتے کبھی نفس غالب، کبھی شریعت کی سوچ
انسان کی سوچ غالب ہے۔ اس طرح غالب مغلوب ہم چلتے رہیں گے اور اخیر میں اللہ تعالیٰ ہم کو غالب کر دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ جو ہے پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ تو اسی کا نام ہے سچا مسلمان۔ مودودی صاحب کے یہاں لوگ تصوف نہیں مانتے، تصوف کا انکار کرتے ہیں، تو وہ تو چلے گئے، لیکن ان کے ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بہت مانتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے حساب سے رہتے ہیں۔ تو ایک یہاں الہ آباد کے اندر جو ہے ایک جماعت اسلامی کے آدمی تھے، تو ان سے ایسے ذکر ہوا مولانا مودودی صاحب کا، مولانا تھانوی کا، تو انہوں نے کہا کہ مولانا مودودی صاحب کا ذکر مولانا تھانوی کے سامنے کر رہے ہیں، زیب نہیں ہے۔ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا تھانوی کی ایسے کتاب کو جھاڑ دیں، اگر ان کی تعبیر دیکھیے کہ مولانا تھانوی کی کتاب کو ایسے جھاڑ دیں تو کئی مودودی پیدا ہو جائے، ان کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کا ذکر ان کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ تو مولانا مودودی صاحب کے یہاں جو ہے تصوف کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو ایک صاحب کو سمجھاتے ہوئے بتایا گیا کہ تصوف آپ کیوں جو ہے اس کے ملک ہے؟ تصوف کچھ نہیں ہے سوائے ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ تصوف نام ہے صرف یہ کہ تم عبادت کرو اس طرح کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اچھے سے اچھی عبادت کرو۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا کہ لوگ تصوف سے جھجکتے ہیں، حالانکہ تصوف نام صرف اس کا ہے کہ ہر عبادت اچھی طرح کرو، بس اتنا ہی نام تصوف کرو۔ اور اس میں جو چیزیں زیادہ ہیں بڑھا لی گئی ہیں اس کو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے روکا ہے، کم کیا ہے۔ جو چیزیں گھٹا دی گئی ہیں اس کو بڑھایا ہے کہ اس کو بڑھا لیں۔ تب جب اس طریقے سے صحیح دین پر عمل کرنا، یہی شریعت و تصوف کا مجموعہ ہے، اور جب اس طریقے سے ہوتا ہے تب پھر آدمی کا اندرون بالکل اجلا ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس کو میں نے شاید کلاس میں آپ کو سنایا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرحب پہلوان قلعہ قابوس فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضور نے کہا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ قلعہ فتح ہو جائے۔ تو لوگ رات بھر انتظار کرتے رہے، حضرت عمر سمجھ رہے تھے کہ مجھے کو ملے گا جھنڈا، اور لوگ بھی اپنے اپنے حساب سے انتظار کرتے رہے۔ لیکن صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، علی کہاں ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ تو بیمار ہے، یعنی وہ سوچ رہے تھے چلو ان کو کم سے کم پوچھ لیا تو ختم کر دیں، میں آ جاؤں سامنے۔ تو نہیں، بیمار ہے تب بھی انہیں کو بلاؤ، انہیں کو جھنڈا دیں گے۔ تو آئے تو کہا، پوچھا کہ کیا ہوا آپ کی آنکھ میں؟ آپ کو کیا ہوا؟ آنکھ درد کر رہی ہے، آشوب چشم کا شکار ہو۔ تو آپ نے لعاب دہن منہ کا تھوک نکالا، لگایا، ٹھیک ہو گیا، جھنڈا دیا لڑنا۔ ادھر مرحب پہلوان تھا، روزانہ آتا تھا جنگ کرنے، روز جو ہے مسلمانوں کی شکست ہو جاتی تھی۔ اس طرف کا تو یہ معاملہ تھا، ادھر مرحب پہلوان کا روزانہ آتا تھا 8-9 بجے، لڑائی شروع ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی۔ تو اس دن جب رات میں مسلمانوں کا یہ معاملہ تھا، حضور نے کہا کل جھنڈا دوں گا ایک شخص کو جس کے ہاتھ پہ فتح ہوگی۔ تو ادھر مرحب پہلوان نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا ہے؟ خواب دیکھ رہا ہے، تو اس میں
خواب میں ایک شیر دوڑتا ہوا، شیر ببر دہاڑتا ہوا آ رہا۔ خواب میں عام طور پہ کیا ہے، آدمی بچ ہی جاتا ہے، دوڑتے آنکھ کھل جاتی ہے، کہ کوئی چھت سے اوپر گر ہو رہا ہے تو بچ جاتا ہے، دیکھا نہیں گرا ہے، پچھتا کا نیچے ہے کہیں نہیں۔ تو لیکن اس نے خواب دیکھا تو ببر شیر دوڑتے دوڑتے آیا اور اس کو چیر پھاڑ دیا۔ خواب ابھی تک خواب تھا، چیر پھاڑ دیا۔ اب اس کے بعد اس کی نیند کھلی تو ڈرا ہے، ٹو کر کے چھو کر کے مس کر کے دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں یا نہیں ہوں، مجھ کو تو شیر کھا چکا ہے، لیکن بہرحال وہ تھا، وہ تو خواب تھا۔ اور اس کے بعد خواب دیکھا اور روز لڑائی چل رہی تھی تو کسی سے ملاقات تو ہوتی نہیں تھی۔ تو صبح کو 7-8 بجے لڑائی کا ٹائم تھا، دعوت مبارزت دیا، آؤ مسلمانوں میں سے کون ہے کہ میرا مقابلہ کرے۔ تو حضور نے جھنڈا تو ان کو دے دیا تھا، حضرت علی کو، وہ بالکل جھریرے بدن کے تھے، ویری سلم، پتلے دبلے۔ تو آئے تو مراحب موٹا پہلوان مضبوط، اس نے کہا کہ تمہارا مقابلہ مجھ سے نہیں ہوگا، کسی مضبوط آدمی کو بھیجو۔ تو حضرت علی نے کہا میں ہی لڑوں گا تم سے۔ کہا نہیں، کچھ مضبوط کو بھیجو، ان سے نہیں لڑوں گا، تم کو تو پھونک دے تو اڑ جاؤ گے۔ حضرت علی نے کہا میں ہی لڑوں گا، نہیں میری توہین ہے، کسی مضبوط آدمی کو بھیجو۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ایک بات کہنا تم سے، تھوڑا قریب آؤ۔ تو قریب آیا، یہ بھی قریب گئے۔ اس کے بعد اس کو کہا کہ رات والا خواب یاد ہے؟ عربی میں کہا اس کو۔ اب تو وہ اندر سے پورا، رات میں تو شیر ببر اس کو کھا گیا تھا، تو آدھا اندر سے ختم ہو گیا، اب آدھا باقی تھا، آدھا کی لڑائی ہونی تھی۔ لڑا تو ہار گیا۔ تو حضرت علی نے جو اس سے کہا تھا، عربی میں شعر سیرت میں منقول ہے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، انا الذی، میں وہی شیر ہوں جو رات میں تم نے ببر شیر خواب میں دیکھا ہے۔ سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا، حیدر، حیدر کے معنی شیر۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہی شیر ہوں دہاڑتا ہوا، میری ماں نے میرا نام حیدرہ شیر رکھا ہے۔ کلیث غابات کریہ المنظرہ، جیسے جنگل کا دہاڑتا ہوا شیر جس کی شکل دیکھ کر کے آدمی ڈر جائے۔ یہ عربی میں اس کو کہا، ویسے ہی وہ ڈھیر ہو گیا، پھر لڑائی ہوئی، اندر سے تو پہلے ہی پست ہو گیا تھا، باہر سے بھی پست ہو گیا، ختم ہو گیا، ہمارا وار کیا ختم۔ تو یہ تو میں نے تھوڑا واقعہ سنا دیا، آپ لوگ سو رہے تھے، وہ ٹائم بھی ہو گیا، کتنا آپ بیٹھیں گے، ابھی مغرب بعد بھی بیٹھے تھے، مولانا مرشد صاحب بھی تھے نا، تو میں نے کہا کہ آیا ہوں تو تھوڑا سا گفتگو بھی ہو جائے، ورنہ تعلیم علم کر لیتے آپ لوگ۔ تو یہ میں واقعہ اس لیے لایا تاکہ آپ جاگ بھی جائیں، اور اس سے جو نتیجہ نکالنا وہ یہ ہے کہ جب احسان ہوگا یعنی دل صاف ہوگا تو المؤمن مرآۃ المؤمن، تو ابھی تو سامنے والا مومن نہیں ہے، لیکن مومن کیا ہے؟ آئینہ ہوتا ہے۔ تو حضرت علی سے بڑا مومن کون ہوگا؟ تو وہ آئینہ ہے، آئینہ۔ اور آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے اگر، تو آپ پورا دکھیں گے کہ نہیں دکھیں گے؟ تو آئینہ حضرت علی ہے، حضرت علی کے سامنے مراحب پہلوان کھڑا ہے، تو اس آئینے میں سب چھپ گیا، وہ بھی چھپ گیا اور اس کا خواب بھی چھپ گیا۔ تو اس لیے حضرت علی نے وہ پورا بیان کر دیا کہ رات والا خواب یاد ہے،
तो मैं ही दौड़ा दौड़ा आ रहा था। अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि कल क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। तो ये चीज़ मेरे लिए, आपके लिए, हम भी मुखातब, आप भी मुखातब, सब के लिए है कि अपना अंदरून भी अच्छा हो, बैरून भी अच्छा हो। अल्लाह के रसूल कितने अच्छे हैं, यानी लफ्ज़ नहीं है, इतने अच्छे हैं। आपने ऐसी दुआ सिखा दिया कि हम सोच नहीं सकते। वो दुआ मैं भी पढ़ूँ, आप भी पढ़ें। कितनी शानदार दुआ है। अल्लाहुम्मा इजअल सरीरती खैरन मिन अलानियती वजअल अलानियती सालिहा। कितनी शानदार दुआ है। जितना आप गौर करेंगे उतने इसका शानदार होना मालूम होगा। अल्लाहुम्मा इजअल सरीरती, अल्लाह मेरे अंदरून को, खैरन, इसमें तफसील है, खैरन मिन अलानियती, बैरून से अच्छा बना दे, अखियत, बाहर से अल्लाह अंदर अच्छा बना दे, किसी को पता होता ना हो मैं कौन हूँ। अल्लाहुम्मा इजअल सरीरती खैरन मिन अलानियती। लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर की ज़रूरत नहीं है, वजअल अलानियती सालिहा, और बाहर को भी अल्लाह सालिह, अच्छा दिखे। ऐसा ना हो कि लोग शराबी कबाबी ये समझे, नहीं, बाहर को भी अच्छा दिखे लेकिन अंदर तो अच्छा ही है, उससे अच्छा होना चाहिए। ये दुआ आप भी पढ़ें, ये हम भी पढ़ें। वो या कि मजलिस का खुलासा है और ज़िंदगी का खुलासा। अल्लाह के रसूल की तो एक एक चीज़ ज़िंदगी का ही खुलासा है। तो अगर ये दुआ अपनी ज़िंदगी में बसा लें तो बहुत बड़ा काम हो जाए कि हमारा अंदरून बैरून सब अच्छा हो जाए। और ये ना भी अच्छा हो तब भी मानते रहें। जैसे वो बुजुर्ग हज करने जा रहे हैं, लब्बैक, तो आवाज़ अरे ला लब्बैक, हर साल वही आवाज़ अरे ला लब्बैक। तो खादिम ने एक साल सुन लिया, कह रहे हजरत क्यों आप हज करने जा रहे हैं? उधर से कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं मंजूर है। तो हजरत ने समझाया, कहा कि भले से वो कहें नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैं तो यहीं आऊँगा, इसलिए कि एक ही मतलब नहीं रखती है उनकी हर नहीं, एक शर्माकर नहीं, एक झल्लाकर नहीं। तो अल्लाह कभी कभी मजाक भी किसी से जो है नज़ाकत वाली चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती है। तो ला लब्बैक, आपकी लब्बैक कबूल नहीं, तब भी मैं अल्लाह ही के दर पे रहूँगा। किसी का आस्ताना है इतना ऊंचा कि सर झुककर भी ऊंचा ही रहेगा। अल्लाह का आस्ताना, किसी का आस्ताना है इतना ऊंचा कि सर झुककर भी ऊंचा ही रहेगा। हंसे जाने से जब तक तुम डरोगे, ज़माना तुम पे हंसता ही रहेगा। तो अल्लाह का आस्ताना लाल किला है, लाल किला और जामे मस्जिद। ये सब बादशाह बदनाम हो गए, लेकिन बदनाम नहीं, उनका भी अंदरून बहुत अच्छा था। तो शाहजहाँ बादशाह, लाल किला उसका घर है, उसमें रहता था और उसके अंदर मस्जिद है, मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। और ये जामे मस्जिद बनवाया था कि जुमा पढ़ने वहाँ जाएँ। तो बनाने वालों को ये हुक्म दिया था कि जामे मस्जिद बनाओ ऐसी कि मेरा घर जो है, मेरा घर लाल किला, मेरे घर का सर जहाँ पे ख़त्म हो वहाँ अल्लाह के घर का पैर शुरू होना चाहिए। जामे मस्जिद जो है, जो उसकी फर्श है, 33 जीना चढ़ेंगे आप। मैं तो कई बार गिन के आया हूँ, आपको बता भी चुका हूँ कि 33 जीना चढ़ेंगे तो ऊपर जब फर्श होगी तब ऊपर शुरू होगी। तो वहाँ से आप देखेंगे तो लाल किला की छत नज़र आएगी। तो ऐसे लोग थे कि हमारा ज़ाहिरी भी किब्र, बड़ाई, अल्लाह के ज़ाहिरी बड़ाई के सामने खाक है, कुछ नहीं। ज़ाहिरी तौर पे बादशाह है, हमारा घर है, लाल किला है, लेकिन अल्लाह का जो, अल्लाह के जलाल का जो ज़ुहूर है मस्जिदें, वहाँ भी दबा ही रहना चाहिए। इसलिए अपने घर की छत को वहाँ बनवाया था कि जहाँ खुदा के घर का पैर शुरू हो, वहाँ पे मुझ बादशाह का सर होना चाहिए ताकि उसको रगड़ो। लेकिन उसके बावजूद भी खुदा का आस्ताना ही इतना ऊंचा कि सर झुककर भी ऊंचा ही रहेगा। वहाँ पे सजदा करेंगे जाए मस्जिद में तो वाकई सर झुक कर के भी ऊंचा रहेगा। एक जो है जोग्राफिया के टीचर मिले थे, तो कह रहे थे वहीं दिल्ली में मैं गया था, ऐसे दौर की नमाज़ पढ़ रहा था, मुझे देवबंद जाना था, तो मस्जिद में बैठा था। तो एक असलम बादवी यहीं का पढ़ा हुआ है,
لمبا سا بہت لمبا ہے لڑکا. یہ کس کے ساتھ؟ مولوی حذیفہ کے 1-2 سال بعد شاید وہ لوگ تھے یا 1 سال آگے پیچھے تھے. تو اسلم بادہ وہاں مل گیا مجھے. تو کہہ رہے ہیں اسلم تم کہاں ہو؟ وہ لمبا سب سے کلاس میں سب سے لمبا وہی تھا. کہاں تم ہو؟ ہاں ایسے آیا تھا حضرت آپ کو دیکھا تو میں سوچا کہ آپ کہاں اکل کنویں سے یہاں دلی. تو اس کے ساتھ ایک ٹیچر تھے جو جغرافیہ کے ماہر تھے. تو وہ بتانے لگے وہیں بیٹھے بیٹھے بتانے لگے کہ حضرت یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ، وہ کہنے لگے کہ ایک بات بتاؤں. کیا بتائیے؟ تو کہا یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پوری دنیا میں جغرافیائی تعلیم کے اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے اونچی جگہ ہے، کیونکہ سمندر سے ناپتے ہیں تو اس کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے اونچی جگہ جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں سطح سمندر سے. تو پھر وہی ہوا تو انہوں نے واقعہ سنایا ہو تو میں نے ان کو سنایا یہ شعر کہ کسی کا آستانہ ہے اتنا اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. لہٰذا یہ دعا پڑھتے رہیں اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. مجلس ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنائے، جنت الفردوس ہم سب کے لیے مقدر فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین